السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ قلم پڑھیں گے۔ یہ سورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں تسلی دی اس صورت میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی الخلق العظیم۔ یعنی جو کفار تھے وہ کہتے، چلے ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ نون یعنی یہ حروف مقطعات میں سے، قلم کی اور جو کچھ فرشتے وغیرہ قلم سے لکھتے ہیں، اس کی قسم، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، آپ کے لیے تو آخرت میں غیر منقطع اجر و ثواب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یقیناً بڑا اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ بقرہ کی پہلی آیت تھی نا، یعنی نون، یہ حروف مقطعات میں سے، وہاں دیکھیے گا والقلم وما یسطرون، یعنی قلم کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے نا، جب آپ پر وحی ہوتی وہ تو آپ کا جسم ایسے ہو جاتا سخت، اور اس حالت میں تو کفار کبھی آپ کو مجنوں کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کچھ کہتے، تو آپ ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی یہاں تردید کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ یاد جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا، اے رسول، اللہ کے فضل سے آپ مجنوں نہیں ہیں۔ یعنی بار بار اللہ نے اس بات کو دہرایا کہ آپ مجنوں نہیں ہیں۔ ہم نے پیچھے سورۃ طور میں پڑھا نا کہ اے رسول، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا اپنے رب کے فضل سے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں بھی اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے اور خوشخبری دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو جو اس سے رنج اور غم پہنچتا، تو یہ مثلا کفار کی بد اخلاقیاں جو تھیں، مسلسل انکار کرنا اور آپ کو مختلف باتیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول، آپ کے تو خلق ہی بڑے عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول آپ مجنوں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں غیر منقطع اجر و ثواب آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے، آپ کے تو یعنی آپ کے جو اعداد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و شان اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کے لیے تو غیر منقطع اجر و ثواب ہے، یعنی اس کی کوئی حد مقرر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے باوجود جو واقعات سیرت طیبہ میں ملتی ہیں نا، ان کی مثال تاریخ عام میں نہیں ملتی۔ وہ یعنی کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم دونوں میں حدیث تھی نا، کہ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو آپ کے پاس نا نجران کی بنی ہوئی ایک حاشیے والی چادر تھی، آپ نے لی اوڑی ہوئی تھی، تو ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، تو اس نے آپ کی چادر کو بہت زور سے کھینچا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے اور چادر پھٹ گئی ہے۔ اس نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی دینے کا حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور اس کو مال دینے کا حکم صادر فرمایا۔ یعنی یہاں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ اتنی تکلیف پہنچنے کے بعد بھی کسی حکمران کا غصہ کرنے کی بجائے مسکرا دینا اور مال عظیم فرمانا، خیرات کرنا، یہ کسی حیرت سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ واقعات ہیں، آپ کے خلق عظیم پر بڑے زیادہ واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔
ایک جگہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت میں رہا، آپ نے کبھی بھی مجھے اوف بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے اخلاق کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ بیوی کو، نہ خادم کو، مگر ہاں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ وہ اس طرح بڑے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ ایک دیہاتی آیا نا، تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے نہیں۔ یہ مثالیں یعنی خوش خلقی کے آداب میں یہ مثالیں جو دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اخلاق کی بزرگیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل ہو۔ خوش اخلاقی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بننے کی ہمیشہ کوشش کریں، ٹھیک ہے، تمام لوگوں سے خوشحالی سے پیش آئیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، چاہے زمانہ خوشحالی کا ہو نہ ہو، کچھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ مسلم بھائی کے لیے خندہ پیشانی سے ملیں، کوئی مہمان آ جائے، اگر کوئی شخص مہمان آ جائے تو اس سے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمانداری کریں، خادموں کے ساتھ درگزر کا معاملہ پیش رکھیں، کافروں کے ساتھ احسان کا بدلہ یعنی ان کے ساتھ بھی احسان والا رکھیں، تواضع اور انکساری رکھیں، لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں، اپنے غصے کو پی جائیں، لوگوں سے اشتعال انگیز اور جو لوگ تہمت بازی کریں ان پر صبر کریں، براہ راست ناراضگی اظہار نہ کریں، صبر کریں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، لوگوں سے لوگوں سے جو گالی گلوچ کرتے ہیں ان پر صبر کریں، بے رخی کی باتیں نہ کریں، شرم و حیا کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، فحش کلامی اور فحش نہ بخشیں، برے آدمی سے بھی یعنی کہ جو بد کلامی کرتا ہے اس سے بھی اخلاقیات سکھاتی ہیں کہ آرام سے بات کریں، ٹھیک ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو خوش خلق ہو۔ ایک وہ حدیث ہے نا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، بے شک اللہ بد زبان اور زبان دراز آدمی سے بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، تو اے رسول آپ بھی ان قریب دیکھ لیں گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے گمراہ کون ہے، ان ربک هو العالم، اور اے رسول آپ کا رب تو اسے بھی جانتا ہے جو کوئی راہ راست سے بھٹک گیا ہے، اور انہیں بھی جانتا ہے جو راہ راست پر چل رہا ہے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں اور یہ بھی نرمی اختیار کریں، اور اے رسول آپ بہت قسمیں کھانے والے اور ذلیل شخص کا کہا نہ مانیں، جو بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اور بہت زیادہ چغلی کھاتا ہے، جو لوگ اچھے کام کو روکتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ بڑے گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی جو کام اچھے کرے، یہ میں بار بار آئے تھی اس لیے اسے ذرا یاد کر رہی تھی کہ جو بہت زیادہ غیبت کرے اور بہت زیادہ چغلی کھائے، جو اچھے کام سے لوگوں کو روکتا ہو اور حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو وہ گناہ گار شخص ہے، اور جو زبان کا تیز تراز آدمی ہو اور بدنام ہے، وہ اس سرکشی میں اس لیے مبتلا ہے کہ مالدار اور بہت بیٹوں والا ہے، جب ہماری آیات اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلوں کے کس سے کہانی ہے، ہم ان قریب اس کے ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ باتیں بڑی سمجھ کر پڑھنے والی باتیں ہیں، یعنی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ جو
مفتون کہا کرتے تھے، جنون کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ سب کہا کہ اے رسول ان سے کہیں کہ آپ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ بھی عنقریب دیکھ لیں گے اور کفار بھی عنقریب دیکھ لیں گے، تم دونوں میں کون زیادہ گمراہ ہے، کون فتنے میں مبتلا کرتا ہے، ساری حقیقت ہی کھل جائے گی۔ ہم نے وہ سورۃ ملک آیت نمبر 29 میں پڑھا تھا نا، دیکھیے گا آگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راستے پر اور کون بھٹک گیا ہے۔ یہ جو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پھسلانا چاہتے تھے نا، یعنی ان آیات کی سیاق و سباق سے، تو مجھے تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص اس معاملے میں پیش تھا، وہ بڑا یعنی کہ غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکنے والا، بد مجاز یعنی شرارتیں کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی یعنی جو عادتیں تھیں اس کا ذکر کر کے ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے یہاں واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس کا کہا نہ ماننا، اس کے خوش آمدید باتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ تو وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو کہتا ہے کہ یہ کس سے کہانی ہے۔ ایسے شخص کی قسموں اور دل فریب باتوں کو ان کی طرف دھیان نہ کرنا، بلکہ ہوشیار رہنا، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ یہ میں ذرا آپ کو جو میں پیچھے میں نے آپ کو کہہ رہی تھی نا، میں یہ یاد کر رہی ہوں، یہ جو ان آیات میں بد خصلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا آپ ہائی لائٹ کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے زیادہ قسمیں کھانے والا انسان، غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، نمبر 4 نیک کاموں سے روکنے والا، برائی میں حد سے بڑھنے والا، بد مجازی اور تیز تراز زبان والا، ٹھیک ہے، اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرنے والا جو شخص ہے۔ یہ اس کے بارے میں وہ ایک حدیث بھی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا يدخل الجنت قطاتا، یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی یہ کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کے معاملے میں ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 79 میں بھی، اور غیبت کے بارے میں سورۃ حجرات میں آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں دیکھیے گا ذرا، ٹھیک ہے۔ بد مجازی جو ہے یہ بہت بری عادت ہے، بد مجازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اور پھر ہم اس پر عمل کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے رسول ہم نے کفار مکہ کو اس کی طرح آزمائش کی جسی طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور تمام پھل کو توڑ لیں گے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، نتیجہ یہ ہوا ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ آپ کی رب کی طرف سے ایک بلایا ناگہانی نے اس میں چکر لگایا، اور وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتیاں۔ الغرض جب وہ صبح کو اٹھے تو وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، اگر تم کو کانٹا ہے تو اپنی کھیتی صبح سویرے جا پہنچو۔ پھر وہ چلے اور چپکے چپکے سے یہ کہتے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین اس باغ میں داخل ہوا تو تم ہرگز اس کو نہ پہنچنے دینا۔ الغرض جب وہ صبح بڑے عزم کے ساتھ اسی حالت میں روانہ ہوئے کہ گویا وہ اپنے ارادے پر قادر ہیں، تو پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں، ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں۔ فلما رأوا قالوا انا لضالون بل نحن محرمون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا انا يبدلنا خيرا منها وانا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولو عذاب الاخرة اکبر ولو عذاب الاخرات الاکبر لو كانوا يعلمون۔ آج کوئی مسکین اس باغ میں داخل نہ ہو، تم ہرگز اس کو نہ پہنچنے دینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صبح جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، پھر کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں جو بہتر آدمی تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں تم کرتے، یہ سب اسی کا فضل ہے۔ وہ پھر کہنے لگے ہمارا رب
پاک ہے، ہم ہی گناہگار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے کالو یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، ہم برے، ہم بہت بڑے سرکش ہو گئے تھے، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، شاید ہمارا رب بھی اس کے بدلے میں ہمیں بہتر باغ عطا فرمائے۔ عذاب اسی طرح آیا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کاش یہ لوگ لوکانا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے۔ جب اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا نا، تو وہ جہاں جاتے تھے اہل حرم ہونے کے وجہ سے نا ان کی عزت کی جاتی تھی، اور ان کے کھانے ہر طرح کے ان کو کھانا دیا جاتا تھا، ہر چیز کی چیزیں انہیں دی جاتی تھی۔ تو مثلا ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا روشن کتاب دے کر، تاکہ وہ ان کا شکر ادا کریں اور ان پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے نہ شکری کی اور نہ قدری کی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ سنایا کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، جیسے میں نے آپ کو سنایا کہ نا کہ ایک باغ تھا، تو وہ بڑا، اس میں فصل بڑی ہری بھری تھی، وہ اللہ کے حکم سے تھی، تو کہنے لگے آج ہم کسی کی مسکین کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، یہ نہیں، وہ بڑا اترانے لگے نا کہ بڑا پھل ہے، صبح ہم اس کو کاٹیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی چلائی جو اس کو ملیا میٹ کر گئی۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا ہائے ہماری خرابی ہے، ہم سرکش ہو گئے ہیں، ہم سے بھول ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں چلو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آیا کرتا ہے اگر کفار مکہ کی ناشکری، اور ان کا یعنی دستور ہی یہی تھا کہ وہ ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں انہیں ان نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی معاشی بدحالی سے دو چار ہوں گے، اور دنیا کا عذاب بھی ہوگا اور آخرت کا بھی، لیکن ان میں سے سمجھتے وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان المتقین عند ربہم جنت النعیم، متقیوں کے لیے تو ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی مثل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تاخرون ام لکم ایمان علینا بالغات الی یوم القیامت ان لکم لا تحکمون۔ تمہارے پاس کوئی کتاب جس میں تم ایسی باتیں پڑھتے ہو کہ آخرت میں تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہے کہ جو دنیا کی زندگی سے لے کر روز قیامت تک پہنچی ہے، جن چیزوں کی تم فرمائش کرو گے وہ یقیناً تمہیں دی جائیں گی؟ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ اگر یہ لوگ دعوے میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ اس دن پنڈلیاں کھول دی جائیں گی اور تمام لوگ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے، یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ اس سے پہلے دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، باوجود صحیح سالم ہونے کے سجدہ نہیں تھے کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت کے باغات کا ذکر کیا ہے، جو ہم نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ پڑھی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، جو متقیوں کو ملیں گی۔ اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم دنیا میں مزے لیتے رہے ہو، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جاؤ جا کے اپنی دنیا میں مگن رہو۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے رسول مجھے اور جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، ہم ان کو بتدریج اسی طرح عذاب کے قریب کر دیں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو فی الحال انہیں ڈھیل ہی دے رہا ہوں، میری تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ یہ ان کی ادائیگی کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنے دعوے کو لکھ کر دے سکتے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، انہوں نے جلدی کی تو یہ آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ مچھلی والے وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ، مثلا وہ مچھلی والا جو واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو تم ہفتے والے دن نہیں پکڑو گے، تو ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ
یہ تو آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنے رب کو اس حالت میں پکارا کہ وہ رنج و غم میں گھٹ رہے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کی مشکل دور کر دی، اور اگر ان کے رب کی رحمت ان کا ساتھ نہ دیتی تو وہ چٹیل میدان میں پڑے رہتے اور ان کا برا حال ہوتا۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کو صالحین میں شامل کیا۔ اور اے رسول، جب کافر نصیحت کی بات کریں یعنی قرآن سنتے ہی تو اپنی آنکھوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو راہ حق سے پھسلا دیں گے اور پھر کہیں گے ہم نہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ دیوانے ہیں اور نہ آپ ان کی بات کی دیوانگی کا نتیجہ ہیں، بلکہ وہ تو تمام عالم کے لیے بہترین نصیحت ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کفار کسی طرح بھی ایمان نہیں لائے اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، تو اللہ کہتا ہے، اللہ نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور وہ لوگ جو کلام الہی کو جھٹلاتے ہیں، میں انہیں آپس میں، اللہ کہتے ہیں دوبارہ سنیے گا، اے رسول، مجھے اور جو لوگ اس کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں میں انہیں آپس میں فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، کہ کون ان میں سے عذاب کے کیا زیادہ قریب ہے۔ فی الحال تو میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ آئیں، اور جو سمجھ گیا وہ بچ جائے گا، اور جو نہ سمجھا تو میری پکڑ اتنی سخت ہے کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا نا کہ آخرت میں انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ فرمائش کریں گے، یعنی بے حیائی کا کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بے حیائی کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے۔ سورۃ الراف آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا تھا۔ بعض جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہی کرنے کا، یعنی جھوٹ بولتے تھے، شرک کرتے تھے، انہوں نے اپنے شریک بنا رکھے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر ان پر میرا فضل نہ ہو تو یہ چٹیل میدان میں پڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ نون تھی اور یہ اس کی آخری آیت تھی، آیت نمبر 52 اس کی مکمل آیات تھی۔ ٹھیک ہے، جو کفار دعوے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہم نے اس میں ایک اور واقعہ بھی تھا، وہ مچھلی والے سے مراد ایک اور بھی تھی، وہ مجھے ایک تو وہ واقعہ تھا نا کہ مچھلی والا جو تھا وہ ہفتے والے دن کہ مچھلیاں اوپر آتی ہیں، ایک مچھلی والا واقعہ وہ حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ بھی تھا۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں تھا نا کیا، اور بس اپنے گمان کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چلے جانے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جلدی یعنی انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا۔ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام، مجھے یاد آ گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا جن کو مچھلی نے کھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حکم کے بغیر ہی وہاں بستی سے چل دیے تھے، اور انہوں نے وہ جو جب وہ بیٹھے کشتی میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک آدمی ہے جو نیچے اترے گا، تو پھر انہوں نے مچھلی میں سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کھا جاؤ، تو وہ کھا گئی۔ تو پھر انہوں نے وہاں وہ جو ان کی ایک دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دعا کو پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورۃ الانبیاء میں کہ پھر تاریکیوں میں سے انہوں نے نکالا، تو اللہ نے کہا ہمیں پکارا، کوئی الہ نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے نا، لا الہ الا انت والا ان کی دعا تھی، وہ آیت جو تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے یعنی انہوں نے اللہ کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بے شک میں ہی خطا بار ہوں، تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا اور محض یعنی کہ حسن و ظن کی وجہ سے وہاں سے چلا آیا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یعنی کہ غم سے نجات دی، اور مومنین کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں ایک چٹیل میدان میں اگل دیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کو ایک کھلے میدان میں ڈالا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ سورۃ صفات میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 145 میں۔ تو اللہ کہتا ہے یعنی جب اس نے اگل دیا تو رب کی رحمت نے ان پر سایہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے۔ ہاں، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، میں نے جب اگلی آیات پڑھی نا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت یونس کا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے کہ جب مچھلی نے انہیں چٹیل میدان میں اگل دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ان پر سایہ نہ کرتا، ان پر رحمت نہ کرتا تو ان کا برا حال ہوتا۔
ٹھیک ہے، وہ پھر ایسے چٹیل میدان میں پڑے رہتے، لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں پھر نجات دی، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا، اور وہ صالحین میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا یہاں۔ یہ وہ میں آیت آگے آیت پڑھی نا میں نے، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ وہ پیچھے مچھلی والا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ دے کر مثال سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ ان پر پھر اپنا فضل کرتا ہے، اپنا رحمت کرتا ہے، کیونکہ وہ نیک بندے ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سورت قلم کی آخری آیات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک پر ایمان لائیں اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آج کا سبق ہمارا یہی تھا، سورہ نون، سورہ قلم، اسے سورہ نون بھی کہتے ہیں سورت قلم کو، کیونکہ وہ اسی شروع ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔